بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد والسير. وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إلى قوله تعالى وبشر المؤمنين. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما الحدود الطاعة. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جس کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام راہوے جن کا پورا نام تھا اسحاق ابن راہوے، یہ نیشاپور اور اس کے اطراف و اکناف کے بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث تھے، قرن ثانی قرن ثالث کے. امام بخاری کے بھی اجل مشائخ میں سے ہیں اور امام مسلم کے بھی اجل مشائخ میں سے. تو فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے کسی درس اور سبق کے دوران اس بات کا اظہار کیا کہ کوئی ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو مختصر طور پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہو، جس میں سند کے ساتھ اور صحت کے ساتھ ہر باب سے متعلق جتنے عملی احادیث ہیں ان احادیث کو جمع کر دیا جائے، تاکہ اگر کوئی مسلمان پورے احادیث مبارکہ کے ذخیرے پر عبور اور دسترس نہ حاصل کر سکے تو کم از کم اس مختصر سے اپنی ضرورت کو پورا کر لے. اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا حق ادا کر سکے. تو استاد کی اس آرزو، اس تمنا کو امام بخاری نے سنا تو امام بخاری نے قصد کیا کہ اپنے شیخ کی اس بات پر عمل کیا جائے اور اختصار کے ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سند کے ساتھ کیا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے. تو آپ نے استاد کے بتائے ہوئے اس منہج کو سامنے رکھ کر اس کتاب کو مرتب کیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کتاب میں اس کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب کا نام کیا رکھا؟ الجامع المختصر المسند. الجامع تمام کے تمام ابواب کو جامع، عبادت سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو،
جہاد سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، عقائد سے متعلق ہو، تاریخ سے متعلق ہو، غزوات سے متعلق ہو، تفسیر سے متعلق ہو، ادعیہ اور آداب سے متعلق ہو، ان تمام کے تمام ابواب سے متعلق ایسی احادیث جو سند صحیح اور متن صحیح کے ساتھ، ایسی احادیث جو سند صحیح اور متن صحیح کے ساتھ، سب کو آپ نے جمع کیا۔ یہاں دو بات ہمارے سامنے رہنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ امام بخاری نے اختصار کے ساتھ احادیث صحیحہ کو جمع کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ساری احادیث صحیحہ بخاری میں موجود ہے، یہ صحیح نہیں۔ احادیث صحیحہ کی ایک مقدار اس کتاب میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں میں احادیث صحیحہ موجود ہے۔ لہذا غیر مقلدین کو جو بخاری کا بخار چڑھا ہے اور وہ ہر جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ بخاری کیا کہتے ہیں، بخاری کیا کہتے ہیں، تو یہ ان کا دعویٰ درست نہیں، اس لیے کہ تمام احادیث صحیحہ کا احاطہ آپ نے نہیں کیا ہے، بعض احادیث صحیحہ کو ذکر کیا۔ اسی لیے کسی صاحب نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں۔ غیر مقلدین امام بخاری کی، انہوں نے کیا کیا کہ بھائی یہ غیر مقلدین کو بخار بخاری ہے، ذرا اس کا بخار اتاریں۔ تو وہ جتنے اعمال جس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے مگر وہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، ان سب کو انہوں نے جمع کر دیا اور کہا کہ آ جا ادھر میدان میں، تیرے کو بخار بخاری ہے تو پھر اس پہ بھی عمل کر، اس پہ کیوں عمل نہیں کرتا، اس کے خلاف کیوں عمل کرتا ہے؟ تو آپ نے اس طرح کی تمام چیزوں کو جمع کر کے ثابت کیا کہ بھئی یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم تو بخاری پہ عمل کرتے ہیں مگر اس پر مکمل ان کے یہاں پر عمل پایا جاتا نہیں۔ لہذا احادیث صحیحہ صرف بخاری میں نہیں، توجد فیہ وفی غیرہ، اس میں بھی احادیث صحیحہ ہے، اس کے علاوہ میں بھی مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، معطئین میں بھی ہے، شرح معانی الآثار میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، زوائد ابن حبان، الجامع الصحیح لابن حبان میں بھی ہے، الجامع الصحیح لابن ابی حاتم میں بھی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ المستدرک علی الصحیحین میں بھی حاکم نے بھی جمع کیا ہے، تو بہت ساری ہے۔ مسند احمد میں بھی امام احمد نے بھی جمع کیا ہے۔ یہ تو ایسے ہی چند نام جو برنو کے زباں تھے آگے، ورنہ تو اور بہت سارے ہیں۔ تو وہاں پر بھی منتشر طور پر یہ ساری احادیث کیا ہے، جمع ہے۔ لہذا اس بنا پر یہ دعویٰ کہ بخاری میں سب احادیث صحیحہ ہے اور اس کے علاوہ میں نہیں ہے، غلط ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حدیث جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، سند اور متن۔ لہذا کسی بھی حدیث پر صحت کا حکم لگانے کے لیے اس کے سند اور متن دونوں کو معیار بنانا ضروری ہے۔ دونوں کو معیار بنانا کیا ہے، ضروری۔ عام طور پر
اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے غیر مقلدین، ان کے یہاں پر احادیث مبارکہ پر صحت کا حکم محض سند کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے۔ کس کو دیکھ کر لگاتے ہیں لوگ؟ سند کو دیکھ کر۔ اسی لیے ان کے سب سے بڑے امام، جس کو اس زمانے میں وہ سب سے بڑے امام مانتے ہیں، ناصر الدین الالبانی، تو ناصر الدین الالبانی انہوں نے آخری زمانے میں آ کر یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے حدیث کے باب میں بہت بڑا کام کیا۔ کہا بھئی کیا کام کیا؟ کہا ہم نے ساری کتابوں میں جو صحیح ہے اس کو الگ کر دیا اور جو ضعیف ہے اس کو الگ کر دیا۔ تو حجیرت والا نے کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اور دوسری کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، اور یہ دعویٰ کیا کہ صحاح ستہ اور کتب حدیث میں جتنی بھی صحیح ہو سکتی ہے وہ سب ہم نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جمع کر دیا، اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں جتنی ضعیف ہے وہ سب جمع کر دیا۔ اتفاق سے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهِ، ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک اور محدث شیخ شعیب الارنوط، ایک زمانے تک ساتھ میں کام کرتے رہے دونوں، اور پھر ان میں اختلاف ہوا اور وہ الگ ہو گئے۔ تو شعیب الارنوط نے ایک مضمون لکھا اور منہج البانی کو واضح کیا۔ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ناصر الدین البانی کا طریقہ حضرات محدثین کے طریقے سے الگ ہے۔ حضرات محدثین کے یہاں پر حدیث کے صحیح ہونے کے لیے سند اور متن دونوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ سند میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رجال کامل الضبط، کامل العدل والاتقان ہے یا نہیں، اور متن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ متن یہ کسی قسم کے شذوذ یا علت جلیلہ یا خفیفہ سے پاک۔ جب دونوں چیزیں ہو تب پھر اس حدیث کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے صحیح ہونے کا۔ کہا البانی صاحب جو ہے یہ صرف سند کو دیکھتے ہیں کہ رجال کیسے ہیں اور اس پر حکم لگا دیتے ہیں، اور متن سے ان کو کوئی سروکار نہیں، متن سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ اسی لیے بعض حضرات نے ان پر مؤاخذہ کیا اور باقاعدہ کتاب لکھی الاباطیل والمناکیر للالبانی، الاباطیل والمناکیر للالبانی، تقریباً 4 جلدوں میں۔ مصنف کا نام ہے شیخ السقاف۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی حدیث پر حضرت والا الگ الگ حکم لگاتے ہیں۔ ایک حدیث کو کبھی صحیح کہہ دیتے ہیں، اسی حدیث کو تھوڑے دن کے بعد ضعیف کہہ دیتے ہیں، کہیں پر صحیح کہہ دیا تو کہیں ضعیف کہا۔ اس کی وجہ کیا؟ اسی لیے کہ وہ صرف سند کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث ان کو انما الاعمال بالنیات رجال کامل الضبط و کامل الاتقان والعدالہ سے ملی کوئی سند تو وہاں اس کو صحیح کر دیا،
کسی دوسرے محدث نے اس کو جس سند سے بیان کیا اس میں اس طرح کے راوی نہیں ملے، کامل الضبط و کامل الاتقان والعدالہ نہیں ملے، تو اٹھا کر اس کو ضعیف کہہ دیا یا اس پر کوئی اور حکم لگا دیا. تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حدیث کے اوپر آپ دو حکم لگائے؟ یا تو آپ صحیح کہو یا آپ ضعیف کہو. اسی لیے ہمارے محدثین اللہ جزائے خیر عطا فرمائے پوری امت کی طرف سے انہوں نے بڑی باریکی کے ساتھ احادیث مبارکہ کا جائزہ لے کر متن اور سند دونوں کو سامنے رکھ کر حدیث پر صحت کا حکم لگانے کو معیار بنا. اب یہ عربوں کو البانی کا بت سوار، تو بہت سارے یہ خطبے دیتے جمعہ کے خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرتها الى ما هاجر اليه رواه البخاري وصححه الالباني. لا تیرا باوا اس کو روایت کر گیا تو صححہ الالبانی کی ضرورت کیا؟ جب امام بخاری نے بیان کر دیا تو امام بخاری نے جب بیان کر دیا ختم ہو گئی بات. کسی بھی حدیث کی صحت کے لیے دونوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری. اس کے سند کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کے متن کو بھی دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ بھئی اس حدیث کے اوپر کیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے محدثین جو ہے انہوں نے حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے لیے صرف صحیح اور ضعیف کا حکم نہیں لگایا، بلکہ اس کی بہت ساری قسمیں بیان کی کہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث حسن لذاتی ہی بھی ہو سکتی ہے، حدیث حسن لغیری ہی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری قسمیں بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تحقیق، ریسرچ اور تدقیق کے وہ معیار لے کر بیٹھے تھے جس کے سامنے ساری دنیا کے معیارات پھیل، نتھنگ، کوئی ان کی ویلیو نہیں. اتنا زبردست معیار انہوں نے متعین کیا. ان کے اس معیار کے مطابق آج تک فیصلہ کیا جا سکتا ہے. آج تک کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس امت اور اس امت سے پہلے والی دونوں امت میں فرق ہے. اس امت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت کرے. استحفظوا کیا کہا؟ ان سے کہا گیا تھا کہ دیکھو تمہاری کتاب سنبھالیو، ہاں، غور بور کریو مت، مگر انہم تگڑبڑو. انہوں نے کیا کیا؟ گڑبڑ کیا. صرف گڑبڑ نہیں کیا، انہم تمنتھکو، دھماکے کیے انہوں نے. کیا کیا انہوں نے؟ تمدھکو. ہمارے ماموں تھے مولانا عبد الرحیم صاحب، وہ بولتے تھے کہ جیسے عربی میں گردان ہوتی ہے ایسے اردو میں بھی گردان ہوتی ہے. جیسے عربی میں گردان ہوتی ہے ایسے اردو میں بھی گردان. تو ہم ان کو پوچھتے تھے کہ اردو میں کیا گردان ہوتی ہے؟ تو پھر وہ گردان کرتے، بول بول کر. بولنا بھی ایک بول ہے، جس نے بول کو بول سمجھا وہ بول میرے بول میں نہ بول ہے. وہ لطیفے بہت چھوڑا کرتے تھے پڑھاتے پڑھاتے ایسی طلبا کو بیدار رکھنے کے لیے کہ بھئی سونے والی قوم سو، مغفلین اخبار الحمقاء والمغفلین، کہ ان کے سامنے اتنی قیمتی بات بیان کی جائے اور یہ کیا کر رہے ہو؟ نام یا نام کیا بولے،
سکینہ نازل ہو رہی ہے. کیا نازل ہو رہی ہے؟ یہ سونے والا تو غائب بھی ہو گیا سامنے سے. کہاں ہے؟ پیچھے چلا. اس نے سوچا کہ اس میں ہی عافیت ہے. ایک آدھ دن کوئی راکٹ آگے گری، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے پیچھے کیا ہو جاؤ، چلے. تو ہمارے محدثین نے بڑا معیاری کام کیا. ہمارے محدثین نہیں، ہمارے ہر طبقے کے علماء نے. کسی کو بھی اٹھا لو، فقہا کو اٹھاؤ تو ان کی خدمت کو آدمی سلام کرتا رہ جائے. اصولیین کو اٹھائے تو ان کو سیلیوٹ کرتا رہ جائے. نحویین صرفیین کو اٹھائے تو ان کی طرف سے اپنی آنکھ نیچے کرنے کے لیے عجیب خدمت. ہر ناحیے سے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے کلام پر ہر طبقے نے جو خدمت کی ہے، دنیا کی تاریخ میں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا. انہا دعوی صادقہ، یہ ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے میں ذرہ برابر کوئی کھوٹ نہیں. قرآن کے آپ دیکھو تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھے، ایسی ایسی قرآن کی تفسیریں لکھی کہ آدمی حیران ہو جائے. کوئی پہلو جو انہوں نے چھوڑا ہو، سیر حاصل بحث ہر جگہ پر. اور یہ خدمت چلی آ رہی کہاں سے؟ من زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یومنا ھذا، آج تک. اور یہ چلتا رہے گا الی قیام الساعہ. ابھی مصر جب میں گیا تھا تو وہاں پر ایک شیخ سے ملاقات ہوئی. بہت دنوں سے میں ان سے رابطے میں تھا. میں گیا تو میں ان سے ملا. قرآن کریم کی تفسیر لکھا ہوں. قرآن کی کتنے صفحات معلوم؟ سوچ بھی نہیں سکتا. تو کیا نہیں کر سکتا؟ 24 لاکھ صفحات. کتنے؟ دکتور عبد الرحمن القماش، 50 سال عمر ہوگی، مجھ سے 4-5 سال بڑے. 2500 جلدوں میں. کتنی ہزار جلدوں میں؟ ابھی کون پکڑ سکتا ہے اس امت کو؟ یہ امت کے زوال کے زمانے میں یہ حال ہے. کون سے زمانے میں؟ جب امت زوال سے گزر رہی تب یہ حال ہے. تو عروج کے زمانے میں کیا حال ہوگا؟ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر امام ابن شاہین نے لکھی. کس نے لکھی؟ امام ابن شاہین. کتنی جلدوں میں؟ 1000 جلدوں. کتنی جلدوں میں؟ 1000 جلدوں. اسی طریقے سے امام ابن عربی کی طرف منسوب ہے کہ ابن عربی نے قرآن کی تفسیر لکھی. کتنی جلدوں میں؟ 2000 جلدوں. اور 100 200 400 تو اس کی تو انگنت ہے. ایسے تو بہت ہے جنہوں نے 50-100 جلدوں کے اندر میں، اور 25-30 والے تو شمار بھی نہیں کر سکتے. لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. ابھی قرآن کریم کے صرف ادبی پہلو پر، بلاغت قرآنی کے اوپر الشارقہ کے اندر میں کام چل رہا ہے. 10 پارے ہوئے. کتنی جلدیں ہوئی معلوم؟ 26 جلدیں ہوئی صرف قرآن کی بلاغت کے اوپر. اس کے اوپر موسوعۃ التفسیر البیانی للقرآن الکریم. سعودی کے اندر میں ایک ادارہ ہے، بعض مشائخ نے مل کر کتاب لکھی موسوعۃ التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم. کتنی جلدوں معلوم؟ صرف 40 جلد. قرآن کریم کی تفسیر
احادیث مبارکہ کی روشنی میں موسوعۃ التفسیر المأثور کتنی جلدوں میں؟ 25 جلدوں میں. بہرحال تو بات چل رہی تھی کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر میں اختصار کے ساتھ، سند متصل کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ ہر باب سے متعلق احادیث مبارکہ کو جمع کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، کس سے کیا؟ باب بدء الوحی. کسی نے کتاب بدء الوحی کہا، کسی نے کہا باب بدء الوحی، کسی نے کہا ابواب بدء الوحی. اور اپنی کتاب کو آپ نے ختم کیا کتاب الدعوات، وحی پر شروع کیا اور دعا پر ختم کیا. وحی پر شروع کیا اور دعا پر ختم کیا. کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو وحی کی روشنی میں گزاری جائے اور دعا پر ختم کر دی.